السلام علیکم. ڈاکٹر راحیل کریم, آئی ایم اے فیلو آف دا رائل کالج آف سائکیٹرسٹ. یہ میں ویڈیو صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر ہمارے پاس کیئرز اور ریلیٹیوز آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مریض کو آپ کے پاس لانا بہت مشکل ہے. تو وہ پہلے ہی بہت ہمت کر کے آتے ہیں, بہت سوچ بچار کر کے آتے ہیں. تو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں, اور ہمیں نیورتھلیس یہ بھی اکنالج کرنا پڑتا ہے کہ یہ مریضوں کے لیے اور لوائقین کے لیے کتنا کچھ سٹریسفل ہے. جیسے میں نے کہا کہ ٹریٹمنٹ میں لوگ اس لیے نہیں آتے کہ شیم اور سٹگما ہے اور بینگ لیبلڈ میڈ, اور سائکیٹرسٹ کے پاس جانا بھی کچھ لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اب بہتر ہے یہ ایٹیچیوڈ. ڈرگ ایڈکشن کے مریضوں کو بھی لوگ چھپا کے رکھتے ہیں اور لوگ اس کو بیماری کا درجہ نہیں دیتے. آپ یہ سوچیں نا کہ ایک برین ہے جس کا 3 پاؤنڈ وزن ہے, اس میں 100 بلین نیورونز ہیں, یعنی کہ اس کے جو خلیے ہیں, اور 30 ٹریلین کنیکشنز ہیں. اگر جگر میں, ہارٹ میں, آنتڑیوں میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو تو اتنا پرابلم نہیں دیکھتے, لیکن جو ایک انتہائی کمپلیکس آرگن ہے اس کی بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. جیسے ہم انفارچونیٹلی لیور کے انزائمز کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں انزائم خراب ہے, لیکن ہم آپ کو یہ انفارچونیٹلی نہیں دکھا سکتے کسی سکین کے اوپر فی الحال کہ یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ قابل علاج بیماریاں ہیں. اب ایڈکشن کے مریض جب میرے پاس آتے ہیں, لوائقین میرے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کئی دفعہ علاج کرایا تو یہ بندہ جو ہے, یہ شخص ہمارا مریض ٹھیک نہیں ہوا. تو ان سے یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ کچھ بیماریاں ریمیٹنگ اور ریلیپسنگ ہوتی ہیں, یعنی کہ بار بار آ سکتے ہیں, اور اگر کسی بھی ایک فائنل ٹریٹمنٹ پہ بھی وہ سکسیسفل ہو جائیں تو اسے گریز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہو اور وہ بار بار بیمار ہو رہا, آپ تو اس کو ڈیفینیٹلی ہاسپٹل لے کے جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گی. تو یہ بھی ایسی ہی بیماریاں ہیں. تو لہٰذا اپنا جو معالجہ ہے وائزلی چوز کریں, مینٹل ہیلتھ سٹگما پہ غور نہ کریں. کسی کا نقصان نہیں ہے سوائے آپ کے بچے کا اور آپ کی فیملی کا. اور اگر آپ کو بار بار بھی بیماری کے لیے علاج کرنا پڑے تو اس سے گریز نہ کریں. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کوئی اینٹی کارڈیالوجی موومنٹ تو نہیں ہے, نہ ہی اینٹی آنکولوجی موومنٹ ہے, بٹ کافی سارے لوگ جن کے پاس انف نالج اور انفارمیشن نہیں ہے وہ اینٹی سائکیٹری موومنٹ کریٹ کرتے ہیں, جس میں کہ ویل وشرز اور ریلیٹیوز ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بیماریاں یہ تو ہیں ہی نہیں, یہ تو اسپریچول بیماریاں ہیں یا کوئی جن چمڑ گیا ہے. یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکچوئل ذہنی بیماریاں ہیں جو کہ برین کی بائیو کیمسٹری کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہیں, جیسے ڈپریشن سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے ہے, اسکیزوفرینیا ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے ہے, اور کئی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. اور جینیٹکس بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہو ذہنی بیماریوں کی تو کسی نہ کسی طرح کی ذہنی بیماری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں لوگوں میں. تو لہٰذا ان کو کمپیشنیٹلی دیکھیں, اپنا بہت خیال رکھیں. برڈن آف کیئر تمام تر مریضوں کا ہمارے ملکوں میں تو لوائقین پہ پڑتا ہے, تو اپنا بھی ضرور خیال رکھیں, اپنی زندگی کی کوالٹی کا خیال رکھیں. اگر آپ مریض کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو اس میں پورا ایک خاندان سنور جاتا ہے, ایک پورا معاشرہ سمجھ جاتا ہے. تو کلچرل بلیفس اور ایٹیچیوڈس کو بھی دیکھیں, سٹگما کو ریڈیوس کریں. یہ ایسی بیماریاں ہیں جیسے کوئی بھی دل کی بیماری ہے. ڈائبٹیز کی گولی تو آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, لیکن وہاں یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ گلوکوز چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ایسی ہی بیماری ہیں جو کہ قابل علاج ہیں, قابل کنٹرول ہیں, and people can live a very productive, happy life. You know, if you actually do approach an appropriate professional, things can become much better. اور آپ کی زندگی اور آپ کے مریض کی زندگی ایک صحت مند طریقے سے گزر سکتی ہے. اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ پھر ملیں گے. آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئری ہو, پلیز مجھے ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می, and I'll do my best to answer your questions. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.